اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب علیہ السلام فرما دیجئے هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا پڑھے اور ان پڑھے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی صاحب علم اور گنوار لوگ، جاہل لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہرگز جاہل اور پڑھے لوگ، صاحب علم لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، کیا اندھا اور بینا دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یقیناً فرمایا کہ اندھا یعنی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، یعنی بینا اور نابینا، آنکھ کی روشنی سے محروم، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں بھی مفسرین اکرام نے ایک معنی یہی کیا ہے کہ بینا سے مراد صاحب علم ہے اور نابینا سے مراد جاہل ہے جو علم کی دولت سے محروم ہے۔ تو بہرحال اسی طرح فرمایا کہ اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب مثالیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہیں، اس سے جو مفسرین نظام نے معنی جو مفہوم بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ صاحب علم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ اب علم جو ہے وہ کون سا علم ہے جس کے بارے میں محبوب کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی جو دیواریں ہیں، قبر کی جو گہرائی ہے، اس تک علم حاصل کرو۔ اور کس علم کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو کون سا علم ہے اور کس علم کے بارے میں فرمایا العلم نور، علم نور ہے۔ اور کس علم کے بارے میں فرمایا کہ علم جو ہے مومن مرد اور مومن عورتوں پر فرض ہے، وہ کون سا علم ہے؟ تو یقیناً وہ قرآن و احادیث کا علم ہے۔ اب جس نے قرآن حفظ کیا ہے، قرآن کو اپنے سینے میں سمویا ہے، قرآن کے نور کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اس کی عظمت و شان بھی محبوب علیہ السلام نے بیان کی ہے کہ جس نے قرآن حکیم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اس کو حافظ قرآن کی یہ شان ہے کہ وہ حافظ قرآن وہ طالب علم مسلمانوں کے قبرستان سے گزر جائے، اس کی نالین اور اس کے قدمین اس زمین کے ساتھ چھو جائیں، مس ہو جائیں، اس زمین کے ساتھ لگ جائیں، تو ان کی قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس اہل اسلام کے قبرستان سے 40 سال کے لیے عذاب اٹھا دیتا ہے۔ اور وہ حافظ قرآن جس کی یہ شان ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ چلتا ہے زمین پر تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور پھر صرف یہ نہیں ہے بلکہ اس سے بڑا اجر یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو فرمائے گا کہ حافظ قرآن، تو نے میرے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور دنیا میں بڑی خوبصورت آواز میں پڑھتا تھا، اب ایسے کر، میں تمہیں اس کی جزا عطا کرتا ہوں جو تیری
یہاں جزا ہے، اور جو تمہاری یہاں جنت میں پراپرٹی ہے، اب آپ یوں کریں کہ جس طرح دنیا میں تو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر خوبصورت لہجے میں پڑھتا تھا، اب یہاں بھی پڑھنا شروع کر دے، الحمد سے شروع کر اور جنت کے درجات اور سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، جہاں تمہاری والناس ہوگی وہاں تک تمہاری پراپرٹی ہوگی، وہاں تک تمہاری جنت کی جاگیر ہوگی۔ اور پھر صرف یہ حافظ قرآن کو صرف اس انعام سے نہیں نوازا جائے گا، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں حافظ قرآن کے والد کو اور والدہ کو اس کی طفیل عظمت اور رفعت اور شان ملے گی، وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر سنہری جنتی تاج سجائے جائیں گے، انبیاء بھی ان کے اس مقام پر رشک کریں گے، اور ان سنہری جو تاج ہوں گے ان کے حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر رکھے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے 1000 سورج ہوں، اس حافظ قرآن کے والدین کو جو جنت میں سنہری تاج پہنائے جائیں گے، ان کی جو روشنی ہوگی یا نور ہوگا، اس دنیا کے یہ 1000 سورج ہوں، ان کے اس تاج کی جو روشنی ہوگی، نور جو چھن رہا ہوگا، نور کی شعائیں نکل رہی ہوں گی، تو ان کے ساتھ یہ 1000 دنیا کا سورج فرمایا وہ ان کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ یہ ہے حافظ قرآن کو آخرت میں جزا، اور اس کے والدین جس نے اسے پڑھایا، اپنا پیسہ خرچ کیا۔ اور اسی طرح محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہے، جہنم کی آگ اس کے قریب نہیں آئے گی۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 4 افراد، یا دوسری روایت میں فرمایا 7 افراد، ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت میں داخل کروائے گا۔ اور اسی طرح یہ تو حافظ قرآن کی شان ہے، آئیے عالم دین کا کیا مقام ہے۔ عالم دین جس کے بارے میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، عالم دین کا مقام یہ ہے کہ فرمایا کہ مچھلیاں دریا کے پیٹ میں رہ کر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، الغرض حشرات الارض اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ فرمایا کہ قیامت کے دن شہید کا خون ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور عالم دین کی قلم کی سیاہی جس سے وہ قرآن و حدیث مسائل شریعہ جس کے ساتھ وہ لکھتا رہا، وہ سیاہی ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، تو عالم دین کے قلم کی سیاہی جو ہے اس کا جو وہ پلڑا جس پلڑے میں ہوگا اس کا وزن زیادہ ہوگا، وہ والا پلڑا زیادہ بوجھل ہوگا۔ تو یہ عالم دین کی فضیلت ہے، مقام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ نے ایمان والوں کے تو ایمان کی برکت سے، حضور کی غلامی کی برکت سے بڑے درجے دیے ہیں ان کو، ان کا بڑا مقام ہے، لیکن ان سے بڑے درجے والے ہیں تو وہ علماء ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اگر ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت اور خوف ہے تو علماء میں ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ یقیناً عالم دین ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ اللہ کا ولی ہی عالم دین ہوتا ہے، لیکن عالم ربانی ہو تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ عالم ربانی نہیں ہے تو ولی نہیں ہو سکتا۔ جو عالم ربانی ہے
جس نے علم دین پڑھا اس پہ عمل کیا، جیسے غوث اعظم ہیں، داتا علی جوہری ہیں، غوث پاک ہیں، تو خواجہ اجمیری ہیں، تو اس طرح کے جو یہ عالم ربانی ہیں اور یقیناً یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو جو عالم ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو عالم کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے علماء کی جو شان بیان کی ہے، بہت ہی کتب کے اندر طویل ان کا ذکر موجود ہے، یہاں تک کہ محبوب اسلام نے فرمایا ایک عالم 1000 عابد پر بھاری ہے، کیونکہ عالم دین رات کو تھوڑا سا ایک مسئلہ شرعی جو حدیث سے استنباط کرتا ہے اور حدیث سے قرآن سے اس مسئلے کا اخذ کرتا ہے، نکالتا ہے، اس میں پوری امت کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور اس جو صوفی ہیں، جو عابد ہیں، وہ جو عبادت کرتے ہیں ساری رات، وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اور عالم کا جو رات کا تھوڑا سا وقت میں جاگنا جو ہے، مطالعہ کرنا، پڑھنا پڑھانا، یہ ہے پوری امت کی اصلاح ہے۔ تو اس لیے تمام اہل ایمان کو گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں، دین متین پڑھائیں، تاکہ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں انہی کے توسل سے اللہ کریم سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائے گا، اور ہر طرح کی شرمساری سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کا فہم نصیب فرمائے۔